خوشخبری یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ بائبل مقدس میں متعدد مقامات پر خدا تعالیٰ اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان مختلف موضوعات پر مکالمات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح روزے جیسے اہم مضمون پر بھی خدا اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان شکوہ اور جواب شکوہ کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ حوالہ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 58ویں باب کی 3 سے 14 آیت میں ملتا ہے۔ قوم اسرائیل خداوند سے شکایت کرتی ہے کہ اے خدا، اتنی بے رخی اور بے مروتی کیوں؟ تو کیوں خاموش ہے اور تو کیوں ہم پر نظر نہیں کرتا؟ آئیں قوم اسرائیل کے شکوے کو جو وہ خدا تعالیٰ سے کرتی ہے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 58ویں باب کی 3 آیت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ شکوہ کا آغاز ہم اقبال کے اس خوبصورت شعر سے کرتے ہیں۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ نالائے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، نالائے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور روزہ کے تعلق سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہو گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ وہ ماضی کی ان تلخ یادوں کو یاد کرتے ہوئے خداوند سے منت کرتے ہیں کہ خداوند دیکھ، موسیٰ اور ایلیاں نے 40 دن کا روزہ رکھا اور تو نے انہیں اپنا جلوہ دکھایا، اور اسی طرح قوم کی بیٹی آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا اور اپنی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ دانییل نے روزہ رکھا، داؤد اور سموئیل نے روزہ رکھا، اور دیکھ تو نے ان کے روزوں کے باعث انہیں اپنے دشمنوں اور حریفوں پر غلبہ عطا کیا۔ وہ خدا سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہم روزے رکھتے ہیں اور تو نظر ہی نہیں کرتا، ہم اپنی جان کو دکھ بھی دیتے ہیں مگر تو غور ہی نہیں کرتا۔ اے خداوند، اتنی بے مروتی اور اتنی بے رخی ہم سے کیوں؟ ہم نے کیا خطا کی ہے اور کون سی بھول ہم سے ہوئی ہے؟ خداوند، تجھے ہماری بھوک اور پیاس کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ذرا ہم کو بتا تو صحیح کہ ہم نے کیا خطا کی ہے، کیوں ہمارے روزے تیرے حضور مقبول نہیں ہیں، اور کیوں خداوند تو ہمارے روزوں پر نظر نہیں کرتا؟
تو نے کیوں ہمارے روزوں کو رد کیا ہے اور انہیں خداوند تو منظور نہیں کرتا؟ تو خدا تعالیٰ کے حضور اپنے روزوں کے تعلق سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، اور جواب میں خداوند انہیں جواب شکوہ پیش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ میں کیوں تمہارے روزوں کو قبول نہیں کرتا؟ میں کیوں تمہاری نہیں سنتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم وجہ جاننے چاہتے ہو؟ وہ کس طرح کے روزے ہیں جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کون سے روزے ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں؟ وہ انہیں تنبیہ کرتے ہیں، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اب خدا جواب شکوہ پیش کرتا ہے۔ خدا کے جواب شکوہ کو ہم اقبال کے ان خوبصورت اشعار سے کرتے ہیں۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ خدا جواب شکوہ کو اس طرح پیش کرتا ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور اس مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور فریاد کرے گا، میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زاگوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور تو اپنے دل کو بھوکوں کی طرف مائل کرے اور آزودہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ اور اسی طرح 14ویں آیت تک خدا جواب شکوہ کو پیش کرتا ہے۔ خداوند اس جواب شکوہ کے ذریعے
قوم بنی اسرائیل کی تمام تر خامیوں کو ان پر عیاں کرتا ہے کہ تمہارے روزے نامقبول کیوں ہیں؟ میں کیوں تمہاری بھوک اور پیاس کو نامنظور کرتا ہوں؟ مجھے کیوں تم پر رحم اور ترس نہیں آتا؟ آئیں ذرا غور کریں، کیا ہم بھی کہیں ایسی ہی ذہنیت کے شکار تو نہیں جیسے قوم بنی اسرائیل تھی؟ اور یہ خامیاں جن کا ذکر جواب شکوہ میں ہے، کہیں ہمارے اندر تو نہیں؟ کیا ہم بھی ایسی ہی سوچ اپنے دلوں میں تو نہیں رکھتے؟ کیا ہمارے روزوں اور عبادات میں عاجزی، فروتنی اور انکساری موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو آج سے اپنانے کا عہد کریں۔ یاد رکھیے کہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ آئیں اپنے دلوں میں، اپنے رویوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی عبادات میں سادگی کو، عاجزی کو، انکساری کو اور فروتنی کو جگہ دیں، تاکہ آپ کی عبادات خدا تعالیٰ کے حضور قبول و منظور ٹھہرے۔ آمین۔